اچھا کوئی بات نہیں. رب اشرح لي صدري. آج تو میں چشمہ ہی بھول کے آ گیا. ایک چشمہ رکھنا پڑے گا ادھر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. لما أذن الله تعالى لموسى بالدعاء على فرعون أمنت الملائكة فقال الله تعالى قد استجيب لك ودعاء من جاهد في سبيل الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا أذى المجاهدين فإن الله تعالى يغضب لهم كما يغضب للرسل ويستجيب لهم كما يستجيب دعاء الرسل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو و بزرگو، حدیث میں آ گیا کہ جب اللہ پاک نے اجازت دے دی موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرعون کے خلاف بد دعا کرنے کی، تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا یا دعا پر امنت الملائکہ، فرشتوں نے آمین کہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تیری بھی دعا قبول کر لی، وَدُعَاءَ مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قیامت تک جتنے بھی اللہ کے راستے میں مجاہدین ہوں گے ان کی بھی دعا میں ایسی ہی قبول کروں گا موسیٰ جیسے تیری قبول کی. جی آگے سنیے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی. اب ہمارے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اذى المجاہدین، اللہ کے راستے میں قربانی دینے والوں کو تکلیف اور اذیت دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ. فإن اللہ تعالی یغضب لهم كما یغضب للرسل، جو لوگ مجاہدین کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالی ان پر اتنا ہی ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غصہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کوئی رسول کو ستائے تو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ كَمَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ الرُّسُلِ، اب مجاہد فی سبیل اللہ کی دعا ایسی ہی قبول ہوتی ہے جیسی رسولوں کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ تو ہو گئی حدیث. اب ایک بات سمجھ لیجیے،
سب سے پہلی چیز تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نہ اپنی مرضی سے دعا مانگتے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے کسی کے خلاف بد دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے جب تک کہ اللہ پاک سے اجازت نہیں مل گئی. سورہ انفال کی ابتدائی ہی آیتوں میں جب اللہ پاک نے بدر کا ذکر کیا ہے تو کچھ لوگوں کے دماغ میں کیڑا کاٹتا ہے، تو ان کے کیڑے کے کاٹنے کو اللہ نے جواب دیا، کہا کہ کما اخرجک ربک من بیتک. ارے پر رضوان یہی آئے تھے نا، کما اخرجک ربک من بیتک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکلے نہیں ہیں، آپ کو گھر سے اللہ نے نکالا ہے. آپ نکلے نہیں ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو نکالا ہے. تفصیل میں مت لے جاؤ مجھے، دو چیز تھی، ایک تھی عیر اور ایک تھی نفیر. یہ خاص علمی اصطلاح ہے مولانا، عیر اور نفیر. عیر تھا مشرکین مکہ کا ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ، اس کو کیا کہا، کس سے تعبیر کیا مولانا لوگوں نے، عیر. اور ابو سفیان نے اطلاع کے بعد مشرکین مکہ کو اپنی اعانت و مدد کے لیے، چونکہ قافلہ شام سے مال و متاع سے لیس آ رہا تھا، تو حفاظت کے لیے کہا ہمارے آؤ. تو مشرکین مکہ لیس ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے یا اپنے احباب کے تحفظ کے خاطر آئے. اس کو شریعت نے اصطلاح میں اپنے تعبیر کی نفیر. ایک بات یہ سمجھ لیجئے، نہ وقت میرا لیجئے نہ اپنا لیجئے، تھوڑے دیر میں اچھی بات. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین چاہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ عیر سے ہو جائے، نفیر سے نہ ہو. وہ بھی وہیں پر ذکر ہے، اس کا پڑھ کے دیکھیے گا سورہ انفال. لیکن اللہ پاک چاہتا تھا کہ صحابہ کا مقابلہ عیر سے نہ ہو کے نفیر سے ہو جائے. ایسا کیوں چاہتے تھے؟ ہم سب انسان ہیں، انسان ہے نا، انسان سے تو ہٹ کے نہیں ہے، اور ہمیں فرشتہ بننے کی تمنا بھی نہیں ہے. اور فرشتوں کو ذوق توبہ کا کیا پتا، ذوق استغفار کا کیا پتا، مراتب کے حصول کا کیا پتا. وما منا الا له مقام معلوم. آپ آگے جاتے ہیں انشاءاللہ، آپ آگے جائیے گا بھی جی، آپ آگے بہت چلے جائیے گا، وہ دیکھتے رہ جائیں گے قیامت کے دن، لیکن آپ آگے نکلیے گا. رضوان من اللہ اکبر جب آپ کو ملے گا. خیر، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ صحابہ عید سے نہ ٹکرا کے نفیر سے ٹکرائیں. چنانچہ اللہ کی مرضی بھی یہی ہوئی، جو اللہ نے چاہا صحابہ عید سے نہ ٹکرا کے نفیر سے ٹکرا گئے. یہ 313 تھے اور ادھر ان کے مقابلے میں 3 گنی تعداد تھی، 1000 سے زائد تھے، 1000 سے زائد تھے. سواری بھی کم تھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پہ سوار ہوتے تھے اس میں 3 لوگ تھے، 2 صحابہ، ایک آپ. ان کے بن اسماء ہیں تاریخ میں. صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری نیچے کے چلنے کی ہوتی تو فرماتے یا رسول اللہ آپ چلیے میں پیدل چلوں گا. تو حضور نے بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، تم مجھ سے زیادہ قوی چلنے میں نہیں ہو، اور ثواب کے حصول کے لیے اللہ کی جانب سے میں بھی بے نیاز نہیں ہوں. ہائے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا پیاری بات کہی. کہا طاقت کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہوں اور ثواب کے اعتبار سے میں اللہ سے مستغنی اور بے نیاز نہیں. اچھا بھائی چلو حدیث سمجھو. اب ہمارے لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ خود قدم اٹھاتے ہیں، خود قدم نہیں اٹھاتے، اٹھانے کے لیے دوسرے کی تشجیع بھی نہیں کرتے، اور جو اٹھا لے اس پر تنقید کرتے ہیں. بات سمجھو بھائی. وہ کسی نے کہا ہے کہ بخیل کس کو کہتے؟ فارسی میں نہ خود خورد نہ دیگرے را دہد، گندا شبد بسک دہد. نہ خود کھائے گا نہ کسی کو کھلائے گا، اور فریج میں رکھ کر کے خراب کر دے گا، اور جب خراب ہو گیا خان صاحب تو پھر بلدیا کے ڈرام میں کر دے گا. یہ کون ہے؟ یہ سب بخیل ہیں. آپ پہلے زمانے میں اچھا تھا، کھانا پکا تھا، خان صاحب بچ گیا تو پڑوس میں دے دیتے تھے، بھائی کیا کرو گے، خراب کر کے رکھ دو. ابھی بیگم بولتی ہے رکھ دو یار، صبح ناشتہ میں یہی کھلا دیں گے. اور پھر تھوڑا 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 ڈبہ ڈبہ جمع ہوتے ہوتے 10-20 ڈبے ہو جاتے. جب خراب ہو جاتے تو پھر تو خود قدم نہیں اٹھانا، دوسرے کو اٹھانے کے لیے آمادہ بھی نہ کرنا، اور جو اللہ کے راستے میں نکل گئے اس پر تنقید کرنا، یہ بڑی ہلاکت کی بات ہے، بہت بڑی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، مناع للخیر قرآن کی اصطلاح میں نہ بنیے. مناع للخیر یہ نہ بنیے. اللہ سے پناہ مانگیے کہ اللہ کبھی بھی مجھے مناع للخیر نہ بنانا، یعنی خیر کے راستے میں میں رکاوٹ نہ بنوں. ہر ایک آدمی کا اپنا ذاتی عمل ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا ہے تو استغفار کر لے، لیکن نکلنے والے پہ تنقید کرنا. وہ ہمارے قاضی مجاہد الاسلام صاحب کے دبئی میں بھی شاید انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تباہی کے اسباب میں ایک سبب بھی ہے کہ ہم کام کرتے نہیں ہیں. اب ٹھیک ہے عبدالستار بھائی یہ کام کر رہے ہیں، اب یہ انسان ہے، 100% تو ممکن نہیں ہے کہ کر لیں، 10% کر رہے ہیں نا، اور 90% آپ تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. تو ہمارے قاضی صاحب فرماتے تھے کہ دین کا 100% کام کا 10 یہ کر رہا ہے، 90 بچا نا بھائی. تو 90 تو نہیں کرتا ہے اگر تو 10 ہی کر، اس کو 10 کر لینے دے، 10 یہ کرے 10 تو کر. اس طرح مل کے 10% سب مل کے کرو تو 100% دین کا کام ہوگا نہیں ہوگا. اب یہ 10% کر رہا ہے کہ اس کو کرنے بھی نہیں دیتے، اور 10% جو یہ کر رہا ہے اس پر تنقید کر کے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا بہت بڑا ایک غلط اقدام ہے. یہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے جب اجازت مل گئی، ابھی تک حدیث بتا رہی ہے کہ اجازت نہیں ملی بد دعا کے لیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ پاک حکیم ہے، کب کس شخص کے لیے تقدیر میں کیا لکھا ہے اس سے قبل اس کے ظہور کا مطالبہ کرنا یہ انسانی کمزوری ہے. لکل شیء اجل ولکل اجل کتاب، ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے. بھائی عصر کا ایک وقت ہے نا، مغرب کا ایک وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے. مثال کے طور پر سمجھو ایک آدمی کی بیوی بہت زمانے تک بچہ نہیں پیدا کر رہی، قاری صاحب سے دعا کرا لیا، اللہ تعالیٰ نے ظہور کر دیا حمل کا. اب باپ اتنا مستعجل ہے، اجلت پسند ہے کہ 9 مہینہ انتظار نہیں کرنا چاہتا. ادھر اطلاع ملی اور کہتا بابا جلدی آ جا، پلیز یو کم فاسٹ، جلدی آ. تو جلدی اگر بچہ ماں کی پیٹ سے آ جائے گا بیٹا 9 مہینہ پہلے، تو ناتمام ہوگا یا تمام ہوگا؟ ناتمام ہوگا.
ہماری شرشت کے اندر، ہماری خلقت کے اندر اجلت پسند ہے. ان الانسان خلق عجولا، اجلت پسند ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشان ہیں. فرعون تباہی کر دہانے پر کھڑا ہوا ہے، لوگوں کو ہلاکت میں ڈالے ہوا ہے. اجازت نہیں مل رہی بد دعا کرنے کی. اجازت مل گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بد دعا کی، اور دعا کے ظہور کے لیے کتنا سال؟ 4 بابا 40. اللہ نے دعا قبول کر لی اور کہا موسیٰ 40 سال بعد اس دعا کا ظہور ہوگا. حکمت کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، خالق ہوں. جو موسیٰ تیرا بھی خالق ہو، فرعون کا بھی خالق ہو. اس کی ہلاکت کا ایک دن میں نے لکھا ہے. اس دن سے پہلے تیرے کہنے سے تو میں ہلاک نہیں کروں گا. اس دن سے پہلے ایک حدیث میں ہے، درمیان میں ایک بات یاد آ گئی. مثلا فرض کیجئے کہ یہ آدمی اس پر ظلم کرتا ہے اور یہ آدمی اس پر ظلم کرتا ہے. یہ بد دعا کرتا ہے اس کے لیے اور یہ بد دعا کرتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آ جائے گی حدیث کے اندر، کہ تیری بد دعا اگر میں قبول کر لوں اس کے حق میں اور اس کی بد دعا قبول کر لوں اس کے حق میں، تو کائنات عالم میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کسی نہ کسی پر ظلم ضرور کیا ہو. تو کائنات عالم میں تو مخلوق ہی نہیں رہے گی. اس لیے میں تیری بھی قبول نہیں کرتا اور اس کی بھی قبول نہیں کرتا. اور دوسری حکمت یہ بتا دی گئی کہ تو نے جو بد دعا کیا اس کے خلاف، اب تیرے نگاہ میں قبول نہیں ہوئی، میں نے اسی بد دعا کے بدلے میں نے گناہ کو معاف کر دیا، تو تجھے بھی جینے کا حق دے دیا. اس کی بھی بد دعا جو تیرے حق میں قبول نہیں کی، اس کے حق میں قبول کر کے اس کے گناہ کو معاف کر کے جینے کا حق دے دیا. اور کائنات عالم کو میں نظام کو لے کے چل رہا ہوں. کائنات عالم کے نظام کو لے کے یہی نہ ہوتا ہے ستار بھائی، وہ اس کے لیے وہ اس کے لیے. اگر اس کی اس کے حق میں، اس کی اس کے حق میں، تو دونوں ہی روزانہ تھپایا ہو دنیا میں لوگوں کا. لیکن اللہ کا نظام چل رہا ہے. خیر، موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا شروع کر دی، فرشتوں نے آمین کہنا شروع کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی، کہا سنو، مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام وہی ہے جو جزاک اللہ خیر، آپ سمجھ گئے. مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام عند اللہ وہی ہے جو من جاہد فی سبیل اللہ، یعنی رسول کے مقام کے برابر. دیکھیے، ایک پچھلے ہفتے میں نے بتا دیا تھا، ایک ہے حقیقی اور ایک ہے حکمی. ایک ہے حقیقی اور ایک حکمی. حکمن یہ ہے، اس سے یہ اللہ کے راستے میں کس کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہے؟ اللہ کے نام کو، اور اپنے جان کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہے. اس لیے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہت قریب ہے. جی، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ. اس کی ظاہری جسم جسے کو مت دیکھو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں قیدیوں میں آئے کہ نہیں آئے؟ بدر میں قید ہو کر کے آئے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو ان کو قید کرنے والے صحابی جو ہیں ان کا نام ہے الیسر. وہ روایت میں ہے، دیکھیے گا کھول کر کے سورہ انفال میں، کہ ٹھگنے قد کے ہیں، یعنی چھوٹے قد کے ہیں، چھوٹے نہیں لاغت. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل القامت ہے. تو دیکھا کہ گویا کہ چونٹی نے ہاتھی کو باندھ لیا، چونٹی نے ہاتھی کو باندھ لیا. تو پوچھ دیا ان سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بیٹا نے خود ہی پوچھا، عبداللہ ابن عباس نے خود اپنے ابو عباس سے پوچھا کہ یسر نے کیسے آپ کو باندھ دیا؟ تو اتنا چھوٹا آدمی ہے، آپ یوں پکڑ کے دھکے دیتے تو بھاگ جاتا ادھر. فرمایا اس نے نہیں باندھا، اس کے ساتھ کوئی طویل القامت انسان تھا جو زمین و آسمان کے درمیان معلق تھا. اس نے پکڑا اور میرے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے، ہاتھ پاؤں میرے جکڑ دیے. اسی میں آج میں نے اپنی مسجد میں بیان کیا ہے کہ ابراہیم نام کے ایک شخص ہیں، ان کا چچا زاد بھائی بھی شریک ہے، وہ غیروں کے ساتھ ہیں.
ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے چکر لگایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ بدر میں، تو دل میں سوچا وہ تو 3 گنی تعداد ہے، یہ تو 1/3 بھی نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ جب جنگ ہوگی نا تو سب سے پہلے ہم اپنا ٹارگٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہتے میں اسی خیال میں تھا کہ اچانک دیکھا آسمان پہ بادل آئے. تو بادل میں جب میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا اوہ ادھر تو گھوڑے اور انسان ہیں اور ہتھیار جنگی رکھے ہوئے ہیں. اور یہ کہتے یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک آواز آئی اقدم حزوم، اقدم حزوم، حزوم آگے بڑھو. یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. خیر قید ہو کر کے جب آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ساتھی مارا گیا. یہ بھاگ رہے تھے، جب شکست ہو گئی مشرکین کو بھاگنے لگے تو بھاگتے ہوئے ایک شخص نے ان کا ہاتھ پاؤں پکڑ کے جکڑ دیا. اسی بڑھے ہوئے حال میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تجھے کس نے باندھا؟ تو جھوٹ بول دیا کہ مجھے نہیں معلوم کس نے باندھا، مجھے نہیں معلوم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں جھوٹ بولتے ہو، تم کو فرشتے نے باندھا ہے. اب اقرار کیا کہ میں نے. خیر تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اسی طرح جب میں نے آپ کے فوج کا چکر لگایا تو میں نے دیکھا آسمان میں بادل، اس میں فرشتے، اس میں یہ، اور اسی سے آواز آئی اقدم حزوم. مارکا ختم ہو گیا. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آئے تھے، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سب آئے تھے اس بدر میں. پہلے اللہ نے 1000 بھیجے، پھر 3000 بھیجے، وعدہ تھا 5000 کا. یعنی اگر مٹھبھیڑ دفاتن ہو گئی تو 5000 ملائکہ آئیں گے، وہ آئے نہیں لیے. یہ قرآن میں ہے 3 مقام پر. خیر تو قصہ سنایا اپنا. تو جبرائیل جب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل مت آ میرے پاس، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب تک کہ وہ خوش نہ ہو جائیں اس وقت تک مت آنا میرے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل گئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں تو جا رہا تھا تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اس وقت تک مت آؤں، میں آپ کے پاس سے نہ آؤں جب تک کہ آپ کو خوش نہ پا لوں. تو آپ خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں خوش ہوں. خیر تو حضور نے پوچھا جبرائیل ذرا یہ بتا کہ یہ اقدم حزوم بری ہا یا زا، اقدم حزوم تو نے کہا تھا؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں اتنے ملائک ہیں کہ میں سب ملائک کو نہیں پہچانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ اقدم حزوم کس نے کہا. اندازہ لگایا آپ نے کیا؟ جبریل جیسا فرشتہ، اس کو بھی سارے ملائکہ ما یعلم جنود ربک الا هو وما هي الا ذکری للبشر. اللہ نصیحت کے لیے کرے وما هي الا ذکری للبشر. یہ قرآن ہے بابا، قرآن ہے. اچھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے کہا کہ تیری دعا بھی قبول کر لی، مجاہدین کی دعا بھی سنو. اب میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے آپ کی نصیحت کے لیے کہ اگر ہم لوگ یا ہمارے بعد یا ہمارے پہلے جو لوگ اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دے رہے ہیں، جہاں کہیں بھی دے رہے ہیں، ہمارے لیے سلامتی یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ان کی آبرو، ان کے اعراض اور ان کے عمل سے جی محفوظ رکھیں. کیا کریں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجاہدین کو جو اذیت پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس پر ایسا ہی ناراض ہوتے ہیں جیسے کسی نے کسی رسول کو اذیت پہنچائی، جیسے کسی نے کسی رسول کو اذیت پہنچائی. اس لیے مجاہدین کے کردار پر کبھی بھی کوئی تبصرہ یہ نصیحت کس کے لیے فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم لوگوں کے لیے. چونکہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ کرنا کچھ نہیں اور جو کرے اس پر تبصرے کرنا، ان پر یہ تو فری میں ہے نا. یہ کیا ہے؟ فری میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث میں فرمایا کہ 2 چیز کی ضمانت دے دو مجھے، ما بین الفقین و ما بین الفخذین، دونوں ہونٹ کے درمیان
اس کی ضمانت دے دو مجھے، اور دونوں ران کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دو مجھے کہ شرمگاہ سے کوئی گناہ نہ کرو گے اور زبان سے کسی کی آبرو کو مجروح نہیں کرو گے۔ اضمن لکم الجنہ، تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جنت کی۔ جی اسی لیے حضور نے فرمایا وما یکب الناس فی النار الا علی حصائد السنتہم، کہ لوگ جہنم میں منہ کے بل کیوں جائیں گے؟ زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے سلامتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کاروبار میں لگے رہیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے ہم کوئی اپنی زبان کو، جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ کسی نے ان سے مشاجرات صحابہ کے لیے پوچھ دیا تو قرآن کی آیت پڑھی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا، جی فرمایا وہ لوگ جو گزر گئے، اللہ نے ہماری تلوار کو ان کے خون سے بچا لیا، تو ہماری زبان کو تم کیوں ان کے آبرو سے مجروح کرنا چاہتے ہو؟ تو اس لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں، جی ہم نہیں دے رہے ہیں تو ہمیں ان پر تبصرہ کرنے کا بھی حق بالکل نہیں ہے، اس سے بہت بچنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے مولا ہم سب کی ظاہری اور باطنی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زبان کی بھی حفاظت فرما، ہماری نگاہ کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے سرائر کی بھی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم محض اپنے فضل سے اپنے دین کو اپنی قوت سے غلبہ نصیب کر دے اے الہ العالمین، اور ہمارا بھی اس میں کوئی حصہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے، ہمارے باطن کی گندگی کو معرفت کے نور سے بدل دے۔ پروردگار عالم تمانیت کی صفت نصیب کر دے۔ الہ العالمین اولیاء صدیقین کو جو یقین حاصل ہوتا ہے اس یقین سے ہمارے باطن کو مالا مال کر دے۔ اے اللہ تمام مسائل مشکلات کو غیب سے حل کر دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کو قائم کر دے۔ اے اللہ یہاں کے حکمراں کی بھی ظاہری باطنی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔